بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہوں وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ مولانا رومی اور اصول عشق۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے۔ مولانا صاحب کے سامنے کریانے کی دکان تھی۔ ایک درمیانی عمر کی خاتون دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار وارفتگی کے عالم میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی دکاندار ہاتھ سے اس بوری سے وہ چیز نکالنے لگتا اور اس وقت تک وہ چیز تھیلے میں ڈالتا جاتا جب تک خاتون کی انگلی کسی دوسری بوری کی طرف نہیں جاتی، اور دکاندار دوسری بوری سے بھی اندھا دھند چیز نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگتا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ دکاندار وارفتگی کے ساتھ گاہک کو دیکھ رہا تھا اور گاہک انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان میں گھما رہا تھا، اور دکاندار الادین کے جن کی طرح چپ چاپ اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا، چلو بس کرو، آج کی خریداری مکمل ہو گئی۔ دکاندار نے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے منہ بند کیے۔ یہ تھیلیاں بڑی بوری میں ڈالیں، بوری کندھے پر رکھی اور خاتون سے بولا، چلو زبیدہ، میں سامان تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ خاتون نے ہاں میں گردن ہلا دی اور پوچھا، کتنا حساب ہوا؟ دکاندار نے جواب دیا، زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، واپس مڑی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا تو مولانا صاحب دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئے اور شاگرد گلی میں کھڑے ہو گئے۔ دکاندار تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ مولانا صاحب نے دکاندار کو قریب بلایا اور پوچھا، یہ خاتون کون تھی؟ دکاندار نے ادب سے ہاتھ چومے اور بولا، جناب، یہ فلاں امیر خاندان کی نوکرانی ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا، تم نے اس سے بغیر تولے سامان باندھ دیا، پھر اس سے رقم بھی نہیں لی، کیوں؟ دکاندار نے عرض کیا، مولانا صاحب، میں اس کا عاشق ہوں، اور انسان جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے صاف حساب نہیں کر سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سیدھی مولانا صاحب کے دل پر لگی۔ وہ چکرائے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شاگرد دوڑے مولانا صاحب کو اٹھایا، ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، ان کی ہتھیلیاں اور پاؤں رگڑے۔ مولانا صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ دکاندار گھبرایا ہوا تھا۔ وہ مولانا صاحب پر جھکا اور ادب سے عرض کیا، جناب، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، تم میرے محسن ہو، میرے مرشد ہو، کیونکہ تم نے آج مجھے زندگی میں عشق کا سب سے بڑا سبق دے دیا۔ دکاندار نے حیرت سے پوچھا، جناب وہ کیسے؟ مولانا صاحب نے فرمایا، میں نے جانا تم ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر حساب سے بیگانے ہو، جبکہ میں اللہ کی تسبیح بھی گن گن کر کرتا ہوں، نفل بھی گن کر پڑھتا ہوں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی اور راگ گن کر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں۔ مولانا صاحب وہاں سے اٹھے، اپنی درگاہ پر واپس آئے اور اپنے استاد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ وہ عشق کے 40 اصول کون سے ہیں؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ عشق کے 40 اصول۔ پہلا، اللہ کی نشانیاں کائنات کی ہر شے میں موجود ہیں۔ اللہ کی ذات کسی ایک جگہ محدود نہیں، اسے ڈھونڈنا ہو تو کسی کامل عاشق کے دل میں تلاش کرو۔ حقیقی ایمان دل کی پاکیزگی سے مشروط ہے۔ نفرت اور غرور دل کے ایسے داغ ہیں جنہیں دنیا کا پاک ترین پانی بھی صاف نہیں کر سکتا۔ لباس کی پاکیزگی کے لیے پانی اور دل کی پاکیزگی کے لیے محبت ضروری ہے۔ ہر گزرتا لمحہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتا ہے،
سو ان دونوں کی فکر چھوڑ کر اپنے عمل کی طرف توجہ دو۔ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، بس یقین کی قوت پیدا کرو۔ لوگوں کا دل دکھا کر اللہ کی خوشنودی کی طلب کم عقلی ہے۔ دل اور دماغ کے راستے جدا ہیں۔ دل ہمیشہ سچائی کے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ گناہ اور بدی کے مقابلے کے لیے دل کا کہا مانو اور اسی کو راہبر بناؤ۔ ماضی صرف ایک یاد ہے اور مستقبل ایک سراب ہے۔ آج میں جینا سیکھو، وہی زندگی ہے۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو جائے تو دل کو موم کی طرح پگھلنے پر مجبور کر دو۔ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی عطا نہ کی ہو۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے، اس کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت بہتر ہے۔ ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پارا ہے، جس کی تکمیل کے لیے خود ہر انسان کے ساتھ داخلی اور خارجی طور پر مصروف کار ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نفیس مصوری کا شاہکار ہے۔ ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقص سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے جن سے محبت کرے، جن میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہارے ارد گرد جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمام چیزیں خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، تمام لوگ خواہ تم ان کے لیے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے۔ چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویے کو تبدیل کر دیں، تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھتے ہو۔ اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یکتا و ممتاز ہیں۔ کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں، کوئی بھی دو دل یکساں طور پر نہیں دھڑکتے۔ اگر وہ چاہتا کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو وہ ان کو ایک جیسا بناتا۔ جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی میکدے میں جا پہنچے تو وہ میکدہ اس کے لیے محراب و مصلی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بہکا ہوا مسجد میں چلا جائے تو وہ اس کے لیے میخانہ بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے، ہمارے اندر کا ہے، ظاہر کا نہیں۔ زندگی تو ایک ادھار کے مانند ناپائیدار ہے، اور اصل حقیقت ایک دھندلا سا خاکہ اور نقل۔ صرف بچے ہی اصل حقیقت کے بجائے کھلونوں سے بہلتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود لوگ کھلونوں پر فریفتہ ہو پاتے ہیں، بے قدری سے انہیں توڑ ڈالتے ہیں۔ پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ نے کہا، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا تمہارے اعمال اس کے خلیفہ جیسے ہیں؟ یاد رکھو، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے اس کو اپنے اندر دریافت کریں، پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہیں، اسی لمحہ موجود میں ہیں۔ کائنات ایک وجود واحد ہے، یہاں ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مرئی دھاگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس تم تک پہنچتی ہے۔ جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے، تم تک واپس ضرور پلٹ کر آئے گی۔ دنیا خط مستقیم، ماضی ایک تعبیر ہے، ایک نقطہ نظر ہے، جبکہ مستقبل مایا کی صورت میں وقت کے دھارے میں سے نہیں گزرتی جو ماضی سے مستقبل کی طرف جا رہا ہو۔ تقدیر کا مطلب نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ سچا صوفی ایسا فرد ہے، اگر اس پر کوئی ناحق تہمت لگائی جائے اور ہر طرف سے اس پر ملامت کی بوچھاڑ ہو، تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی کو دور کرنا ہوگا۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ کوئی امام، کوئی پادری، کوئی ربی اور اخلاقی مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں۔ اس دنیا میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی جدوجہد کرتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ ایک دن اس کو یہیں پر چھوڑ جانا پڑتا ہے۔ سر تسلیم خم کرنے اور راضی برضا رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے عمل ہو کر عزو معطل ہو جائیں، اور نہ یہ جبریت ہے، بلکہ یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یکسانیت اور ہمواریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی، بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ خدا بہت باریک بین اور بڑا ہی کاریگر گھڑی ساز ہے، اتنا درست کہ زمین پر ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے۔ کوئی حرج نہیں اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اپنا طرز زندگی اور اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنا آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ایک دن بھی گزرے ہوئے دن کے مساوی گزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے۔ جز تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا کل ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ محبت کے بغیر زندگی بےمعنی ہے۔ مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تلاش ہے، روحانی یا جسمانی، ملکوتی یا ناسوتی، مشرقی یا مغربی۔ محبت کی یہ تقسیم مزید تقسیم پیدا کرتی ہے۔ محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مخصوص تعریف، یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے۔ بس محبت آب حیات بھی ہے اور آتش روح بھی ہے۔